چہرہ مبارک متغیر ہو گئے، غصے سے سرخ ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگوں، تم سے پہلے جو امتیں ہیں وہ اس لیے تباہ و برباد ہوئی ہیں کہ انہوں نے انصاف کا نظام قائم نہیں رکھا۔ انصاف کا نظام قائم نہیں رکھا، اس لیے برباد ہو گئے۔ ان میں سے کوئی شریف لوگ جب کوئی امیر کو گناہ کرتے ان پر حد نافذ نہیں کرتے، غریب کرتا اس کو پر حد نافذ ہو جاتی۔ فرمایا اسی وجہ سے معاشرہ تباہ ہو گئے، پہلی کی امتیں اس لیے تباہ ہوئی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بھی چوری کرتی، فرمایا میں مصطفیٰ اس کے لحاظ کر دیتا۔ یہ انصاف تھا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس چیز کا، عدل کا، انصاف کا۔ جس معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے وہاں کے رہنے والے لوگ سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دوڑائے نظر، کیا انصاف نام کی کوئی چیز، انصاف نام کی کوئی چڑیا نظر آتی ہے؟ نہیں۔ اسی لیے یہی وجہ ہے جب انصاف نہیں ہوا، جو گنہگار تھا اور شیر دل ہو گئے، ظالم تھا اور ظلم بڑھ گیا، اس لیے اس کو پتا ہے کہ مجھ تک ہاتھ نہیں پہنچے گا۔ اس کو پتا ہے انصاف کو ہونا ہے، اس کو پتا ہے معاشرے کے اندر ہوں جہاں پر عدل کرنے والا قاضی محض چند ٹکوں میں بک جائے گا، محض چند ٹکوں میں بک جائے گا۔ انصاف دلانے والا وکیل محض اپنی فیس کی خاطر دوسرے کی عزت کو نیلام کرتا پھرے گا۔ یہی وجہ ہے ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں سکون نہیں ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہم خود اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ ہم معاشرے میں تو بعد میں جائیں گے، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں۔ بڑے پڑھے لکھے علم رکھنے والے لوگوں کا بھی یہی حال، جب گھر کے اندر انصاف کی باری آتی ہے تو اپنے آپ کے لیے معیار اور ہے، دنیا کے لیے معیار اور ہے، اپنے لیے معیار اور ہے۔ وہی جب انصاف کی باری آتی ہے اپنی اولاد کے درمیان میں انصاف نہیں کر پاتا۔ جب انصاف کی باری آتی ہے جس کا رب حکم دے رہا ہے، وہاں پر اپنی سگی اولاد، سگا خون، اپنا خون، اپنی بیٹی کو اس کا حق دینے کے لیے بیت اللہ سے کام لیا جاتا ہے۔
اپنا حاکم بن گیا، مگر اللہ تعالیٰ ان اللہ یأمر بالعدل، فرمایا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کا۔ ہر وہ معاشرہ جس معاشرے کے اندر یہ قرآنی اصول اپنائے جاتے ہیں وہاں پر سکون ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت میں موجود تھے ریاست مدینہ میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کوئی ناانصافی نہ ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ لوگوں کو پتہ تھا جو گناہ کرے گا سزا پائے گا، جو گناہ کرے گا سزا پائے گا، جس کا حق ہے اس کو ملے گا۔ جب جس معاشرے سے انصاف اٹھ جاتا ہے اس معاشرے کا سکون برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ ظالم ظلم میں پڑ جاتے ہیں، ظالم سے ظالم تر ہو جاتا ہے، پھر مظلوم کی جب کوئی سننے والا نہیں ہوگا، پھر انہی مظلوموں میں سے لوگ اٹھتے ہیں، ان کے اندر وہ آگ جو جل رہی ہے بدلا لینے کی، پھر وہ نہیں دیکھتے یہ خشک ہے یا تر ہے، سب مریا میل کر دیتے ہیں، سب برابر کر دیتے ہیں، کیوں؟ جب انصاف ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا انصاف، ہر کسی کو انصاف، پھر آگے فرمایا والاحسان، اللہ تعالیٰ جہاں انصاف کا حکم دیتے ہیں انصاف ہو گیا، فرمایا آگے احسان۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ احسان کیا ہے؟ قربان جاؤں آقا کی ذات پر، میرے آقا فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإنہ یراک فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا احسان اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے رب کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا اس کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تمہارے اندر، فرمایا فإن لم تکن تراہ، اگر تم ایسا نہیں ہو سکتے تو یہ یاد رکھو فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو احسان کہتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں اپنی عبادت کو دیکھیں، پہلے تو پہلی چیز ہی نہیں ہے انصاف کی عدل نہیں ہے جس کا حکم دے رہا ہے، بل احسان، پھر احسان پہ کہاں جائیں گے؟ عدل و انصاف بھی نہیں ہے ایک دوسرے کا، جس کا جہاں پہ دل چلتا ہے، جہاں پہ جس کا ہاتھ بڑھ رہا ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، جس کو جیسے مل رہا ہے بس یہ نہیں دیکھ رہا کہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے، نہ ہی وہ کہتا ہے کہ نہیں حد میں مزید، کہتا ہے حد میں مزید اور ہے تو دے۔ ایسی بے خوفی ہے معاشرے کے اندر، اللہ کا خوف نہیں ہے، ایسی بے خوفی۔ ایک مزدور کام کرتا ہے، جب شام میں وہ اپنی اجرت مانگتا ہے، کام کرانے